بسم اللہ۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف پھولوں اور باغوں کی کہانی نہیں بلکہ انسان کی اصل منزل کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے جنت کی، اس گھر کی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا مقام جہاں نہریں بہہ رہی ہوں، سکون ہو، ہمیشہ کی زندگی ہو، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں کے پھل نئے ہوں گے لیکن پہچان جیسا سکون دینے والے۔ وہاں رشتوں میں پاکی ہوگی، وہاں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ موت کا کوئی تصور نہیں، مگر ایک بات واضح ہے، جنت صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی، ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ اس کہانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا، ہر نعمت دی، صرف ایک درخت سے منع کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ پھسل گئے۔ یہاں سے ایک بنیادی سبق ملتا ہے، جنت قیمتی ہے، شیطان پرانا دشمن ہے، اور غفلت مہنگی پڑتی ہے۔ انسان زمین پر بھیجا گیا، اب زندگی ایک امتحان تھی۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اختلاف ہوا، اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ ہر دور میں ایک سوال تھا، کون اللہ کی اطاعت کرے گا، کون صبر کرے گا، کون حق کو قبول کرے گا۔ جنت کا راستہ آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ بس دعویٰ ہی کافی ہے، مگر اللہ نے واضح کر دیا، جنت کسی قوم یا نسب کا حق نہیں، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل چاہیے، سچا ایمان چاہیے، عمل چاہیے۔ جنت صرف ایمان والوں اور نیک لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کرموں سے اپنی سچائی ثابت کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت بنا امتحان کے مل جائے گی؟ تم سے پہلے لوگوں پر سختیاں آئیں، فاقہ آیا، ظلم ہوا، اتنی سختی کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب ملا، اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی جنت کا راستہ صبر اور استقامت سے گزرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، جو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، یہاں انصاف مکمل ہوگا اور ہر نیک بندے کو اس کا پورا حق ملے گا۔ ہر روح موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو دوزخ سے ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ دنیا صرف دھوکہ دینے کا سامان ہے، اصل زندگی آخر تک ہے جہاں سچی نصیب اور سکون ملے گا۔ سوچئے، اس دن کا منظر، آسمان پھٹ رہا ہوگا اور فرشتے دھرتی پر اتار رہے ہوں گے۔ حکومت صرف اللہ کی ہوگی، ہر چیز اسی کے قبضے میں۔ دو گروہ ہوں گے، ایک جنت میں خوشی اور سکون کے ساتھ، ایک آگ میں عذاب اور پسینے کے ساتھ، اور فیصلہ پوری انصاف اور نیائے کے ساتھ ہوگا۔ کوئی انیائے نہیں ہوگا اور ہر روح کو اس کا حق ملے گا۔ پرہیزگار لوگ جھنڈ کی شکل میں جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ دروازے کھل چکے ہوں گے، فرشتے کہیں گے، سلام علیکم، تم پاک ہو گئے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ان کی آنکھوں میں سکون ہوگا، ان کے دل میں شکر اور خوشی ہوگی۔ ہر نیک عمل کی محنت رنگ لائے گی۔ وہاں دلوں سے بغض نکال دیا جائے گا، سبھی بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ نہ حسد، نہ نفرت، نہ دکھ، نہ تھکان ہوگی، صرف سکون، خوشی اور راحت کا ماحول ہوگا۔ ہر دل میں پریم اور اللہ کی یاد کا نور چھایا ہوگا، اور وہاں کا ہر لمحہ ہمیشہ کے لیے آرام دائک ہوگا۔ وہاں نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور لذت بھری مشروبات کی۔ پھل ہمیشہ رہیں گے، چھاؤں ہمیشہ رہے گی، نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہر چیز پاک، تازہ اور ہمیشہ کے لیے بنی رہے گی، اور ہر روح کو اس کا سکون اور خوشی ملے گی۔
نوجوان خادم گھومتے رہیں گے پیالوں کے ساتھ، ہر جگہ نعمتوں کا ماحول بکھیرتے ہوئے۔ لوگ آرام کرسیوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، نہ سر درد، نہ نشہ، نہ لفظ و لاغو بات ہوگی، صرف سلام سلام کی مدھر آواز، سکون اور خوشی کا ہر پل ہر دل میں محسوس ہوگا۔ جنت کا ہر منظر بے حد نازک اور حسین ہوگا۔ ہوا میں تازگی، پھولوں کی خوشبو اور میٹھی نہروں کی آواز ہر دل کو سکون دے گی۔ ہر طرف ہریالی اور رنگ برنگے پھول ہوں گے۔ پھلوں کے پیڑ ہمیشہ لبالب، ان کی مٹھاس ہر زبان پر محسوس ہوگی۔ فرشتے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر چلیں گے، ہر نیک بندے کی سیوا کریں گے۔ لوگ بنا کسی چنتا کے بیٹھیں گے، ان کے دل ہلکے اور خوشی سے بھرپور ہوں گے۔ ہر گھڑی نئے آشچریہ اور آنند سے بھری ہوگی، اور ہر نظارہ اللہ کی نزاکت اور رحمت کی یاد دلائے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب اللہ کہے میں تم سے راضی ہوں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہر نعمت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہر خوشی، ہر سکون اور ہر راحت اللہ کی رضا کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ اصلی کامیابی اور سب سے بڑی نصیب کی پہچان ہے۔ دو جہاں والے جنت والوں کو پکاریں گے، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ جواب ملے گا، یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وہاں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی راستہ۔ ہر کوئی اپنی قیمت چکا رہا ہوگا، اور ہر درد اور تڑپ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ کوئی راحت نہیں، صرف عذاب اور پچھتاوا رہے گا۔ فرعون کی بیوی محل میں رہتی تھی، مگر اس نے دنیا کا تخت چھوڑ کر آخرت کا گھر مانگا۔ یا رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ یہ بتاتا ہے جنت نسب یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ نیک نیت اور سچے ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ نیک دل اور اللہ کی رضا کی خواہش ہی اصلی راستہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب اللہ ہیں اور سیدھا راستہ پکڑتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مت ڈرو، مت غم کرو، جنت کی خوشخبری لو۔ یہ وہ سب سے خوبصورت لمحہ ہے جہاں ہر ڈر اور چنتا دور ہو جاتی ہے، ہر دل میں سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور روح کو اللہ کی نزاکت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر روح کو پکارا جائے گا، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہی اصلی منزل ہے جہاں ہر سکون، ہر خوشی اور ہر راحت مکمل ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں روح کو اللہ کی نزاکت اور کرم کا پورا احساس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ صبر کرنے والوں میں، نیک عمل کرنے والوں میں، یا صرف خواہش کرنے والوں میں؟ جنت صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ ہر نیک روح کو اس کا حق ملے گا۔ اور یاد رکھیے، ہر قدم، ہر دعا، ہر نیک عمل آپ کو اس مقام کے اور قریب لاتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی روح کو سکون اور جنت کی سچی خوشبو تک پہنچانے کے لیے؟ آج سے ہی اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط بنائیے، کیونکہ اصلی منزل انتظار کر رہی ہے، اور وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل قصص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی اور دلچسپ اسلامی کہانی، انبیاء کے واقعات اور روح کو چھو لینے والی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔